اور اس بھی اسکول ہے، زیادہ کمیونٹی ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ اب کالج کر دی جائے. اور یہاں پہ مسئلہ ہے خاص کر کے ڈسپینسری کا مسئلہ ہے، تو انہیں چاہیے کہ ڈسپینسری کا مسئلہ حل کریں. یہاں پہ گاؤں میں کافی زیادہ اپنا میجورٹی ہوگی ہے. ایمبولینس کا بھی ہونا چاہیے، یہاں پہ ایمبولینس بالکل نہیں ہے. فلٹریشن پلانٹ یہ 2-4 لگے ہیں، وہ بھی بالکل ناکارہ ہو گئے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اب فلٹریشن پلانٹ، میرے خیال میں کافی چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ گیس کی پرابلم ہوتی ہے ہر سال، بلکہ گرمیوں میں بھی نہیں آتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی بجلی کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہر روز ٹرانسفارمر یعنی خراب ہوئی ہوتی ہیں. کل بھی خراب ہوئی تھی، بچے تنگ ہوتے. پانی کا مسئلہ، وہ اتنا گندا پانی جس کا کوئی حد نہیں. دوسری بات، کوڑا وہ سامنے دے کے، جو کہ ہم نے کوڑے کا کام کیا، کوڑا وہ سامنے دے کے آپ کے سامنے پڑا ہوا. 5 سال سے آج تک نہ ہم نے زویم قادری کو دیکھا، نہ ایم عالم کیا این اے جو ہے وحید عالم ان کو دیکھا. ہمیں بتایا ہم نے یہ کام کیا، پھر ہم خوش بھی ہیں، راضی بھی ہیں، ان کو ووٹ بھی دیں. جنہوں نے کام ہی نہیں کیا، جنہوں نے علاقے کا دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، نہ کوئی اچھا قریب ہسپتال ہے، نہ کوئی تعلیم کا اچھا معیار ہے. اسمبلی میں جب چلا جاتا ہے آدمی تو اس وقت اس کو یہ لوگوں کے مسائل بھول جاتے ہیں. نہ ہی لوگ یاد رہتے ہیں، نہ مسائل یاد رہتے ہیں. ان کو اس وقت اپنی گاڑیاں اور بنگلے اور ان کو جو اپنے مسائل یاد رہتے ہیں، عوام کے مسائل بھول جاتے ہیں. سڑک جو ہے نا سارا ٹوٹا پھوٹا ہے، نہ کوئی گاڑی آ جاتا ہے، نہ ادھر پانی کا بھی مشکلات ہے، بجلی کا بھی مشکلات ہے. وہ ادھر ٹرانسفارم جو ہے نا 2 منٹ بعد جو ہے نا وہ تو کسی کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. اب الیکشن آئے ہیں، اب سارے یہاں پہ ہیں، سارے ووٹ مانگنے آتے ہیں دن رات. ایک اس کے انتخابات میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، کیونکہ سوال ہے ووٹ کا. ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن سوال ہے ووٹ کا، اور میں ہوں صدرا اقبال. الیکشن سے بالکل چند گھنٹے دور اب یہ کہنا چاہیے، کیونکہ 2 ہی دن رہ گئے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کافی ہلچل نظر آ رہی ہے سیاسی حلقوں میں بھی. دن رات جو امیدوار ہیں، پولیٹیکل کینڈیڈیٹس ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ خبریں ایسی بھی ہیں جس کو لوگ اپسیٹس کی بھی ایک طرح سے اس کو نوید سمجھتے ہیں. خاص طور پہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ رات 11 بجے فیصلہ آتا ہے حنیف عباسی کے خلاف، ان کو عمر قید سنائی جاتی ہے ایک اینٹی نارکوٹکس کیس میں. اس کی ڈیٹیلز کچھ ڈسکس کریں گے، اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں ان کے حلقے میں، کیونکہ ان کے جو کی اوپوننٹ ہیں شیخ رشید صاحب، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے لیے جیت بالکل یقینی ہو چکی ہے. یہ کس حد تک صحیح ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. اسلام آباد کے بیورو چیف جناب طارق چودھری صاحب اور کراچی کے بیورو چیف جناب رفعت سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں ہی کراچی اسٹوڈیو. السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار میکنگ ٹائم. ڈائیونگ رائٹ انٹو دس کویسچن سر. سیاسی کارکنان تو دن رات کام کر ہی رہے ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں. اس وقت عدلیہ بھی لگتا ہے کہ 24 گھنٹے 7 دن ہفتے کے کام کر رہی ہے. میری یادداشت میں تو کوئی ایسا کیس نہیں آتا جس میں رات 11 بجے فیصلہ سنایا گیا ہو. طارق صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ میری یادداشت میں جو آخری فیصلہ آیا تھا شام 6 بجے کے قریب، رفعت کو یاد ہوگا جب جوڈیشل کونسل جب وہ ایک لارجر بینچ بیٹھا تھا، افتخار چودھری کا معاملہ ان کو برخاست کیا گیا تھا، اس نے فیصلہ دینا تھا تو وہ تقریباً شام ہو گئی تھی. لیکن وہ ظاہر ہے اس کے بعد اگر شام کے بعد رات 11-12 بج جائیں تو پھر وہ بڑی غیر معمولی صورتحال نظر آتی ہے. ظاہر ہے ایک کیس جو ہے 7-8 سال سے چل رہا تھا، اور پھر اس کی 2 اگست جو ابھی آنی ہے اس کی تاریخ فکس ہوئی تھی نارمل پروسیجر میں. اس کے بعد اچانک کچھ غیر معمولی واقعات ہوئے. کوئی پٹیشنر گیا، اس نے پٹیشن کی کہ اس کو دوبارہ سنا جائے اور اس کو فوری فیصلہ کیا جائے. وہ پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی. وہ پٹیشنر ہیں، ان کو جانتے ہیں بہت سے لوگ، ان کو پابندی ہے ان پر کورٹس کے دائرہ کار میں آنے کی، احاطوں میں آنے کی، لیکن پھر بھی وہ ان کی سن لی گئی. اور سننے کے بعد اس پہ پھر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے، اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی. اب ظاہر ہے جب کسی کیس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے بعد جب اس کو وائنڈ اپ کیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ 21 جولائی کو سنانا ہے، تو جج صاحب کو فیصلہ سننے کے بعد، ساری پروسیڈنگ سننے کے بعد اس کو مرتب کرنے میں، اس کو وائنڈ اپ کرنے میں، اس کو لکھنے میں، اپنے نوٹس جو کہ 7 سالوں سے وہ یا اس سے پہلے کوئی جج لے رہے ہوں گے. قطع کلامی کی معافی چاہوں گی طارق صاحب، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ فیصلہ
दोपहर 12 बजे महफूज कर लिया गया था. इट वाज ऑल सील. फिर भी 11 घंटे लगे उसको सुनाने में, और फिर ये सेंसेशनलाइज. हमारे यहाँ बाज़ का रिपोर्ट जो है इस तरह चीज़ें होती हैं, केस सुनते ही फैसला महफूज नहीं हो जाता. जजमेंट जो है सुनाना महफूज किया जाता है कि सुना दी जाएगी. केस तो वाइंड अप हो गया ना. जज फैसला साथ साथ नहीं लिख रहा होता है, उसको ज़ाहिर दलाइल पूरे प्रोसीडिंग देनी होती है. साथ साथ उसने उसके जो उस फैसले के साथ जो उसने कानूनी दफात लगानी होती है, उसका पूरा लिखना पड़ता है. फैसला ऐसे जज मुंह से नहीं बोल देते. अच्छा, बहरहाल उसकी वजह लेट हुई. इशू ये है कि इस केस के साथ जो सियासी महरक़ात है ना, वो बड़े अजीबोगरीब हैं. अब ये बाज़ फैसलों के टाइमिंग ऐसे होते हैं, वो अदालतों का फैसला उसका एहतराम है, बिल्कुल हर एक को करना चाहिए, लेकिन चीज़ें जब जुड़ जाती हैं साथ तो वो बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है. उससे फिर डिस्कशन हो जाती है. मसलन एक अजीबोगरीब बात यह है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो थे, वो 2 हलकों से खड़े हुए मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पहली दफ़ा 85 के बाद पहली दफ़ा वो मुस्लिम लीग नून से अलग खड़े हुए, और कहा जा रहा था कि उनको टफ टाइम मिल रहा है अपने हलके में. एक हलके से वैसे भी वो कई दफ़ा हार चुके हैं. जैसे ही एक और उम्मीदवार आता है PMLN का, जो कि गुज़श्ता इलेक्शन में 42,000 वोटों की लीड से MPA बना था, कमरुल इस्लाम, वो जब नैब में जाता है एक पेशी के लिए, नॉर्मल पेशी के लिए उसको बुलाया जाता है. बच्चा उसका साथ है और उसको कहता है बेटे बाहर बैठो, मैं आता हूँ, अभी पेशी है मेरी. चंद घंटों के बाद बच्चे को पता चलता है कि अबू तो गिरफ्तार हो गए हैं. कमरुल इस्लाम साहब को नैब ने गिरफ्तार कर लिया, चूँकि निसार अली खान साहब कहा जाता है फील्ड में कि वो ट्रबल में थे, वो ख़त्म हो गया. अब शेख रशीद साहब भी 2 हलकों से लड़ रहे थे, और शेख रशीद साहब की जो पॉलिटिकल थ्योरी थी कि मुस्लिम लीग नून के जो मुतारब दड़े हैं, हनीफ अब्बासी और चौधरी तनवीर, इनकी सुलह नहीं हो पाएगी, मुझे कंफर्टेबल में रहूँगा. लेकिन उन्होंने एक अच्छे सियासी शऊर का मुजाहरा किया कि तमाम दड़े इकट्ठे हो गए और मिल के उन्होंने एक अच्छी कैंपेनिंग की, जिसके बाद कहा जा रहा था कि शेख रशीद साहब जो हैं ट्रबल में हैं, मुश्किल में हैं. ये नहीं कहा जा रहा था कि हार रहे हैं, जीत रहे हैं. उसके बाद जब ये फैसला आता है, ये जो हल्का जिसकी आप बात कर रहे हैं NA60, ये तो हनीफ अब्बासी साहब का रहा है. एटलीस्ट हमने 2 पिछले इलेक्शंस पे तो यही देखा है. 2008 में वो तकरीबन 73,000 वोट्स लेके जीतते हैं, और 2013 में जब उनके मद्दे मुक़ाबिल इमरान खान थे, जो कि जीत गए, लेकिन फिर भी डिफरेंस बहुत कम था. 80,000 इमरान खान को मिले थे, 67,000, तो 13,000 इज़ नॉट अ बिग डील. रिफत साहब क्या समझते हैं, ये जो एनालिसिस पेश किया जा रहा है कि इससे किसी को फ़ायदा हो जाएगा, क्या वाकई ये फ़ायदा इस वर्डिक्ट के पीछे एक रीज़न हो सकता है? देखिए, बहुत कुछ तो तारिक साहब कह गए हैं. अगर समझने वाले उसे समझें तो मैं तो उसे तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन क्या हम इसको इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि मुकदमात बहुत पेंडिंग में हैं, अदलिया पर बड़ा बोझ है, और बोझ को हल्का करने के लिए रात दिन काम हो रहा है, और उसमें फ़ैसले भी रात को सुनाए जा सकते हैं. हो सकता है आने वाले दिनों में और फैसले भी रातों में सुनाए जाएं. यानी अगले 2 दिन में आप और फैसले एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं एक बात कह रहा हूं. और फिर देखें, चीफ जस्टिस साहब भी हमारे, तो इतवार का दिन है, इतवार का दिन है, और चीफ जस्टिस साहब की जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मोहतरम क्या उनका नाम, ये जो हैं, ये जो आप देख लें कि ये इतवार के दिन हेयरिंग करते हैं, तो खासी पॉपुलर होती हैं, वो अवामी मसाइल सुनते हैं. अभी भी अदालत के बाहर सुप्रीम कोर्ट जो कराची बेंच है, लोग आए थे, वो रुक के उन्होंने तसल्ली दी कि मैं एक जगह का इफ्तिताह करके वापस आऊँगा, आपका मसला सुनूंगा, आपका मसला हल होगा. तो क्या आप इसको रिलीफ नहीं समझते? तो लिहाजा ये चीज़ जो है मेरे ख्याल में हमें नेगेटिव नहीं देखनी चाहिए, हर चीज़ पॉजिटिविटी में आना चाहिए, क्योंकि हमसे यही कहा जाता है कि पॉजिटिव हो, तो हम पॉजिटिव देख रहे हैं. और फिर वैसे भी पाकिस्तान तब्दील होने वाला है, 1-2 दिन रह गए हैं बस. रिफत साहब क्या कहेंगे, जो बयानिया है PMLN का, और उसमें हम देख रहे हैं कि सिंस 13 जुलाई ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है PMLN के लिए. एक इंडिया दे चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के, शायद तहरीक भी चलाई जाएगी जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं. सेनेट में हमने देखा कि रज़ा रब्बानी, इसके अलावा परवेज़ रशीद साहब ने भी, दोनों ने कहा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं. अब ये जो इनका इस वक्त के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये हकीकत पर मबनी है, या हार सामने नज़र आ रही है तो पहले से एक इम्प्रेशन बिल्डिंग, एक पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है? देखिए, जो लोग तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो तो यही कहेंगे कि हार नज़र आ रही है और जिसकी वजह से ये शोर मचा रहे हैं. लेकिन अगर अमलन हम कराची की सतह पर भी देखें तो खाली मुस्लिम लीग नून ही नहीं, और या मुल्क की सतह पर देखें, दीगर जमातों का भी यही एतराज़ है, MQM का भी यही शिकवा है, और कुछ और आज़ाद और तहरीक इंसाफ, इनको शिकवा कोई नहीं है कि इनको मौक़े नहीं मिल रहा है,
باقی سارے مواقع موجود ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے قریب سے دیکھا جن چیزوں کو کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک ہمدردی کا ووٹ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ شامل ہوتا جا رہا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک میں یہی کہوں گا کہ بائی ڈیزائن ہے کہہ لیں, یا کوئی بلو پرنٹ تیار ہے پہلے سے, اس کے مطابق. اگر تینوں اہم جماعتوں کو, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھا جائے تو پی ایم ایل این کے پاس ایک ہمدردی, ایک سمپتھی ووٹ ہے. بار بار وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت کیوں نہیں دی جا رہی, ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں تو ان کا نعرہ ہمیشہ سے اینٹی کرپشن کے حوالے سے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں انصاف کا نظام ہونا چاہیے, جسٹس ہونی چاہیے. therefore they seem very happy with the results that are coming in. اور آخر میں بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی, جو کہ دونوں ایک طرح سے پرسپیکٹیوز کو لے کے چل رہی ہے. انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام بھی کیا ہے, منشور بھی سب سے پہلے اس پولیٹیکل پارٹی نے دیا, اور جس میرے خیال میں رگر کے ساتھ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو اس کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں, that truly seems like a new face of پاکستان پیپلز پارٹی. انوار ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے, ان سے بھی ذرا تجزیہ لیتے ہیں کہ کراچی میں تو ہمیں کچھ نرم گرم ماحول لگ رہا ہے, کچھ جگہ ہمیں لگتا ہے کہ کیمپیننگ تھوڑی اسٹرانگ ہو رہی ہے, لیکن ادروائز پورا شہر تھوڑا میرے خیال میں ریلیکسڈ ہی فیل کر رہا ہے. اٹ ڈزنٹ سیم لائک کہ اگلے 48 گھنٹے کے بعد یہاں پہ نیشنل الیکشن ہے. آپ لاہور کے حوالے سے کیا کہیں گے انوار صاحب, وہاں کچھ ماحول میں گرمی اور جوش نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں سدرا صاحبہ, جتنے بھی ماضی کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی دھاندلی, پری پول ریگنگ کا ماحول بھی بتایا جاتا تھا, اداروں کی انوالومنٹ کے بھی الزامات لگائے جاتے تھے, لیکن انتخابی گہما گہمی جو ہے وہ بڑی بھرپور رہا کرتی تھی. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ یہ صورتحال تو اب دوسری پارٹی الزام لگا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود گہما گہمی جو ہے وہ پچھلے انتخابات کی نسبت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% سے بھی وہ کم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یعنی اتنا زیادہ فرق آیا جس کے بارے میں ہر بندہ یہ پوچھتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, اور اس کا جواب بہرحال کسی کے پاس نہیں ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن جو بات آپ کر رہے تھے کہ یہ فضا یہاں تک پہنچی کیوں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستانی جو پارٹیاں ہیں یا جو ماحول ہے اس کو یہ چیز قبول کر لینی چاہیے کہ اس میں 25 سے 30% حصہ جو ہے یہ مشکوک رہتا ہے کہ کوئی انوالومنٹ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کتنا طویل عرصہ زیر عتاب رہی ہے, لیکن اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے پیپلز پارٹی کے اندر, جیسے ابھی آپ نے کہا ہے بلاول بھٹو کے بارے میں, کہ وہ لوگ ایک تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریتی بہترین انتقام ہے, وہ پروسیس سے پیچھے نہیں ہٹتے, اور وہ مستقبل پہ نظر رکھتے ہیں کہ اگلے 10 سال بعد یا 15 سال بعد ان کی جو پارٹی ہے وہ اگر اقتدار میں آ سکتی ہے تو اس کے لیے وہ ایک دم جو ہے ماحول کو خراب نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں بلاول بھی بے نظیر بھٹو کے اسی نقطہ نظر پہ کام کر رہے ہیں کہ اس بار نہیں تو اگلی بار, اس لیے وہ منشور پیش کر رہے ہیں, عوامی مسائل کو پیش کر رہے ہیں. آخری بات کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف 2018 سے پہلے باقاعدہ ایک اعلان کر چکے تھے, حقیقت کو سمجھ چکے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ایک 25 سالہ میثاق لایا جائے جس میں اداروں کی بھی شراکت کسی نہ کسی طریقے سے کی جائے تاکہ یہ کلیش نہ ہو, جس کو اس سے پہلے میثاق جمہوریت کے نام کا اگر ٹیکسٹ پڑھیں آپ, ان کا مسودہ پڑھیں, تو اس میں بھی واضح نظر آتا ہے کہ کچھ ایسا سسٹم لایا جائے کہ اداروں کے ساتھ کلیش نہ ہو. اس ریجن میں اور اس کنٹری میں یہ شکوک و شبہات تب ختم ہوں گے کیونکہ کسی نہ کسی صورت آپ اداروں کو مکمل جو ہے وہ مائنس نہیں کر سکتے. یہ آئینی طور پہ درست ہے یا غلط ہے, اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے ایک بات یہاں پہ بڑی اہم کی جو میں طارق صاحب کے پاس آنا چاہوں گی. طارق صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کا ووٹر ہے اٹس اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اے ووٹ بینک, یعنی وہاں پہ لائلٹیز اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر جیالے ہیں. پیپل یوز ٹو سے کہ جب مشرف کا دور رہا 1999 سے لے کے 2007 تک, پی ایم ایل این کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو چکی تھی, لوگوں کے ذہنوں سے جا چکی تھی. اگر میثاق جمہوریت نہیں ہوتا, اگر زرداری صاحب موقع نہیں دیتے اگلے 10 سالوں کا پنجاب میں پی ایم ایل این کو, تو شاید یہ اتنی جڑیں نہیں پکڑ پاتے, اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. کیا آپ اس زاویے سے, اس تجزیے سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں اس لیے اگری نہیں کرتا کہ جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ اس کی گواہی نہیں دیتے. 2002 میں جو انتخاب ہوا تھا اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ اور نواز شریف دونوں پاکستان میں نہیں تھے, اور ایسے قوانین بنائے گئے, ایسے رولز بنائے گئے کہ جو موجود نہ ہو شخص, اس کی سربراہی میں پارٹی رجسٹر بھی نہیں ہو سکتی. 2002 کا رزلٹ آپ کو یاد ہوگا, 17 سیٹیں ملی تھیں مسلم لیگ نون کو, اور پیپلز پارٹی کو 92 کے قریب سیٹیں ملی تھیں, اور ایم ایم اے کی سیٹیں ملا لی جائیں وہ ساری جماعتیں ایسی تھیں جو کہ اینٹی پرویز مشرف الیکشن لڑ رہی تھیں. تو واضح ہے کہ اینٹی پرویز مشرف جماعتوں کو زیادہ ووٹ ملا. پیپلز پارٹی نے حکومت نہیں بنائی چونکہ ان کو توڑ دیا گیا, پیٹریاٹس بنا دیے گئے, پیٹریاٹس 20 بندے بنے اور اس کے نتیجے میں حکومت بن گئی.
جیسے ہی 2008 میں پرویز مشرف صاحب جو تھے کمزور ہوئے، یا وہ جو کلچ تھا جو ساؤتھ پنجاب میں جو انہوں نے اچھی کمپیننگ کی ہے بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ، بڑا ٹائم انویسٹ کیا، اس کے نتیجے میں مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی اپنا ووٹ جو ہے وہ ری گین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اس الیکشن میں نہیں لیکن اگلا الیکشن جو ہے بلاول ظاہر ہے ینگسٹ آف آل، سب سے زیادہ کم عمر ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت ہے اپنے آپ کو منوانے کا، محنت کرنے کا۔ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں نا، ان کو بیبی بھٹو کہتے ہیں، جس پہ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی مائنڈ بھی کرتی ہے، بٹ آئی تھنک کہ اس کو تو بڑا ریالٹی ہے کہ چھوٹے ایک چیز میں اور کہوں گا، جو انہوں نے کہا نا کراچی سے ایک سیٹ، تو وہ عبدالحکیم بلوچ کی سیٹ ہے بیسیکلی۔ عبدالحکیم بلوچ نون میں ہو، عبدالحکیم بلوچ پیپلز پارٹی میں ہو، پی ٹی آئی میں۔ بتائیے، آپ نے پھر وہی الیکٹیبلز والی بات کر دی۔ انوار صاحب کے پاس جانا چاہوں گی، والیوم آف ووٹ بھی بڑا میرے خیال میں میٹر کرتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے متحرک کیا ووٹرز کو، بہرحال یہ بات ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے کہ وہ ایک سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کو مڈل کلاس کہتے ہیں، جو ڈرائنگ روم پالیٹکس پہ بلیو کرتی تھی، جو ایک میرے خیال میں ایک دوری بنا کے رکھتی تھی بیلٹ باکسز سے، لوگوں کو دیکھتی تھی، سیاستدانوں کے بیانات سنتی تھی لیکن نکل کے ووٹ نہیں کرتی تھی، اس کو انہوں نے ضرور موبلائز کیا تھا اینڈ دے کیم آؤٹ آن دا بیلٹ باکسز۔ جہاں پہ اسٹریٹجی کمزور نظر آئی تھی پی ٹی آئی کی وہ یہ تھی کہ والیوم آف ووٹ تو نکلا لیکن بہرحال سیٹ تو ایک ہی ملنی تھی۔ اس دفعہ وہ اسٹریٹجی کتنی کامیاب ہوگی، کس طرح انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں ٹو انشور کہ زیادہ سے زیادہ ان کو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ملے، دیٹس اے بگ کویسچن۔ انوار صاحب کیا دیکھتے ہیں کے پی کے حوالے سے؟ عمران خان صاحب خود بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے مقبول جماعت ہماری ہے کے پی میں، آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں سدرا، جیسے آپ نے ایک اسی آپ کے پچھلے کویسچن کو ساتھ لے کے چلتا ہوں کہ پی ٹی آئی اب اس وقت سیٹوں کے حساب سے نہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس لیے اس وقت وفاق کی جماعت سمجھی جا سکتی ہے، ابھی ان کے نتائج سامنے نہیں آئے جس کے بعد ہی وہ ایکسپوز ہو سکے گی کہ عمران خان پہ ابھی تک پنجاب کے لیڈر ہونے کی چھاپ نہیں لگی۔ پیپلز پارٹی قومی جماعت تھی، آہستہ آہستہ سندھ کی چھاپ لگوا بیٹھی، نون لیگ کسی حد تک پنجاب سے باہر تھی، وہ بھی پنجاب کی چھاپ لگوا بیٹھی۔ اب عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ابھی تک ان پہ چھاپ نہیں لگی۔ پنجاب میں ان کی پیدائش ضرور ہوئی ہوگی لیکن وہ بنی گالا کی پہاڑیوں پہ بھی بیٹھے اور پنجابی کی چھاپ نہیں لگی۔ ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ بھی بلوچستان کی طرف موو نہیں کیا انہوں نے، اگر سیٹیں نہ بھی لیتے تو پتہ چلتا کہ برابر جو حصہ دے رہے ہیں، وہ توجہ دے رہے ہیں بلوچستان کو جس طرح کے پی کے اور پنجاب میں وہ دورے کر رہے تھے۔ تو ایک تو المیہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ سوری میں اس کو بھول گیا ہوں، کے پی کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ سب سے مقبول جماعت ہے، اور کے پی نے کبھی بھی یعنی ہسٹری اگر پولیٹیکل ہسٹری دیکھی جائے تو کے پی میں سے کبھی ایک ہی جماعت کو 2 دفعہ کنزیکٹیولی ووٹ ان کر کے نہیں لایا گیا۔ اور اب جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، جس طرح اگر کہتے ہیں کہ پنجاب میں نواز شریف صاحب کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ ایک ہمدردی کا ووٹ ہے، تو کیا یہی سچویشن اے این پی کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ای این پی نے کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت محدود رکھا ہے، اس لیے اس طرح کا تو وہ ہمدردی کا ووٹ ایک محدود حلقوں تک تو لے سکتے ہیں کہ، اور پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح وہ وہاں پہ مقبول ہوئی ہے پچھلے الیکشن کے بعد عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے بھی، اس طرح کی کوئی جماعت جو ہے وہ مکمل طور پہ پورے پروونس میں مقبول نہیں۔ انوار صاحب اس پہ ہم بات کریں گے مزید، لیکن ایک ہیڈ لائن بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے۔ اس خبروں کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو ریزیوم دی ڈسکشن۔ سمے دیگر مختلف جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے حالات پر خدشات کا اظہار کرتی دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی، تو یہ جو الیکشن ہوں گے اس کے وہ لوگوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ ان کو ووٹ نہیں کریں گے، عمران خان کا یہ باقی جو ہے 25 تاریخ دور نہیں ہے، پتہ چل جائے گا سب کا۔ بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال؟ تھینک یو جی۔ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات کر رہے ہیں اب کراچی کی، کیونکہ پروگرام آپ براہ راست کراچی سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک پولیٹیکل سپیس، ایک ویکیوم یہاں پہ کریٹ ہوا جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں کسی جماعت نے بھی بہت سیریسلی ٹیک اپ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایم کیو ایم کی لگتا تھا کہ گرفت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، مختلف دھڑوں میں وہ بٹ گئے، پھر الیکشن سے پہلے ایٹ لیسٹ جو فیملیئر ان کا ووٹر ہے اس کے لیے یہ بات اچھی ان کو نظر آئی کہ شاید سارے ایک ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ مصطفیٰ
کمال جب PSP کے ساتھ آئے تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ سال 2018 کا الیکشن شاید ان کا ہی ہوگا، کیونکہ ان کا جو کام ہے اس کی ریلیونس اگر اس الیکشن کے بعد دیکھا جائے تو اور دور ہوتی چلی جائے گی. 20 سال پرانی چیزیں کسی کو یاد نہیں رہتی. تو بہرحال ہم سمجھتے تھے کہ ان کی بھی کیمپیننگ بہت سٹرونگ ہوگی جو کہ نظر نہیں آ رہی. رفعت صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ مصطفیٰ کمال کی تو ایک یوتھ فالوئنگ تھی، لوگ ان کو بڑا پسند کرتے تھے. PSP اتنی کمزور کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں کمزور نظر آنے کی ایک وجہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، انہیں خود تو کمزور نظر نہیں آتی، وہ تو مطلب بہت پر امید ہیں کہ بہت ساری 16-17 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، 17 سیٹوں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بآسانی حاصل کر لیں گے. اور میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ اپنے حلقے میں بھی اس طرح کی کمپین نہیں چلا رہے جیسے کہ ماضی میں ان حلقوں میں نظر آتی تھی، خاص طور سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا اگر آپ دورہ کریں، آپ جائیں، آپ کو وہاں ایک ویرانی نظر آئے گی. آج صبح بھی میں عزیز آباد گیا تھا، ان گلیوں میں بھی گیا جہاں کبھی بیریئر لگے ہوتے تھے، جھنڈوں سے وہ اور بینروں سے وہ علاقہ رنگین ہوا کرتا تھا. تو آج آپ وہاں دیکھیں کہ بالکل ایک ویرانگی ہے. رینجر کے 2 سپاہی ایک گلی کے کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی وہ پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی. اور یہ بہت وہ بات ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ووٹر، جو بار بار میں کہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، کل بھی میں نے کہا تھا کہ بے یقینی کیفیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے کراچی میں. اور ووٹر ابھی بھی بے یقینی کا شکار ہے کہ آیا وہ پتنگ کو ووٹ ڈالے، آیا وہ بائیکاٹ کر دے، لندن کی ہدایت پہ عمل کرے، یا آیا وہ مصطفیٰ کمال کی طرف جائے. کیونکہ مصطفیٰ کمال نے بہت سارے لوگوں کو ریلیف دلوایا جن کے لوگ گرفتار تھے، تو وہی وہ لوگ زیادہ ان کے ارد گرد نظر آتے ہیں جنہیں ریلیف ملا ہے. لیکن اندرون خانہ ریلیف کے ساتھ ساتھ اگر آپ پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں، حقیقت بڑی مختلف بھی ہوئی اور آگے بھی بڑھ گئی یہ سٹوری. ریزن بینگ کہ 2013 کے بعد سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اور خاص طور پہ کراچی کا یہاں کی امن و امان کی صورتحال تھی. تو ہمیں یہ نظر آنے لگا کہ اس دفعہ جو بات ہوئی میرے خیال میں لیاری میں آن دا اسٹریٹ جب کامنٹ لیا گیا تاجر برادری سے، ایمپریس مارکیٹ میں، صدر کے اگر آپ جگہ پہ دیکھیں جہاں پہ تاجر برادری ہے، جہاں پہ دکاندار ہیں، انہوں نے PMLN کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دیا کہ ان کی وجہ سے اس ٹینیور میں امن و امان کراچی میں خاص طور پہ بحال ہوا ہے. لیکن ایک اور چیز جو میرے خیال میں کراچی کی پولیٹیکل ہسٹری، ریسنٹ ہسٹری کی اگر دیکھیں تو ایک بہت بڑا فینومینا تھا. 2008 کی جو حکومت رہی ہے اس میں صرف اور صرف ہمیں نظر آتا تھا کہ امن کمیٹیاں قائم کی گئیں. MQM کا جو سب سے بڑا ایڈورسری مانا جاتا تھا، سب سے بڑا ووٹ بینک جو ANP کا مانا جاتا تھا، وہ کراچی میں تھا. فرزانہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک بہت ہی میرے خیال میں افسوسناک صورتحال ہے ANP کے لیے، ہارون بلور صاحب کی شہادت بھی، لیکن کراچی سے تو وہ بہت پہلے ہی وائپ آؤٹ ہو گئی. اس کی آپ کیا وجہ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، نہ صرف اب ہارون بلور تک بات ٹھہری ہے. آج اگر آپ دیکھ لیں تو اپنی ساتھ پر بھی دوسرا حملہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اکرام اللہ گنڈاپور پر بھی حملہ ہو گیا. ان کی حالت شدید تشویشناک ہے. تو جہاں تک ANP کا سوال ہے تو یقیناً ان کے لیے 2013 میں میدان بالکل بند کر دیا گیا تھا، وہ اپنی کمپین بھی نہیں چلا سکتے تھے. لیکن اس بار بہت ہوپ تھی. دیکھیں، جب آپ ورکر لیڈر کو مار دیتے ہیں اور ورکر کو ڈرا دیتے ہیں تو پھر تو یہی ہوگا کہ ورکر ڈر جائے گا. اور پھر ہمارے لوگوں میں ایک عجیب قسم کا خوف 2013 کے الیکشن سے پہلے پیدا کر دیا گیا، یا یہ کہیں کہ تھرو میڈیا یا مختلف ذرائع سے ایک بات ان کے ذہن میں بٹھا دی گئی کہ خیبر پختونخوا میں یا فاٹا میں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا میں، اس کی ذمہ دار ANP تھی. کیونکہ جب ہم 2013 کے الیکشن میں جاتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں مروایا. حالانکہ ایک اگر آپ سینس استعمال کریں تو یہ تو اسٹیٹ کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ کبھی ہم کس طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح سے دہشت گردوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن مین پرابلم یہ ہوا تھا کہ ANP کا ایک واضح سٹانس تھا، جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کہ وہ کسی صورت اور اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے. وہ صاف کہتے تھے کہ دہشت گرد ہوتا ہے، جس کا انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. لیکن اس کے باوجود فرزانہ اگر ہم 2008 کا ٹینیور دیکھتے ہیں جس میں ANP کو کافی اکثریت ملی تھی اور انہوں نے KP میں حکومت بھی بنائی تھی، 2 چیزیں ان کے اگینسٹ جاتی تھیں. ANP پہ بھی کرپشن کے چارجز لگے، اور سیکنڈلی اس وقت کے جو ڈرون اٹیکس ہوتے تھے جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے، وہاں جو گراس روٹ پہ لوگ تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان دونوں ایشوز کے اوپر؟ یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، کرپشن جو ہوتی ہے نا، وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق، جیسا کہ یہ نواز شریف کا معاملہ چلا یا یہ
लेकिन उस वक्त करप्शन इतना बड़ा लोगों के जहन में इशू नहीं। ठीक है कि वो इजी लोड और बहुत किस्म के किस्से बताए गए, लेकिन मैं खुद चूंकि पख्तूनख्वा की रहने वाली हूँ, मुझे पता है कि लोगों के जहनों में जो बात बैठ गई थी वो ये थी कि ANP हमें मरवा रही है, जो कि हकीकत नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, उनके तो अपने 700 बंदे मरे थे, तो वो कैसे किसी को मरवा सकते हैं। ये फिर जाहिर है रियलाइजेशन का एक अमल होता है ये सारा कुछ, और उनकी कुर्बानियां लोगों ने जानी। ड्रोन का जहां तक ताल्लुक है, जाहिर है ड्रोन के हवाले से भी उनकी एक वाज़ेह पॉलिसी थी, लेकिन बाज़ लोगों को लगता है कि शायद ये ड्रोन ठीक नहीं थे। वो खुद मुख्तियारी से हटकर एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें आम लोग मारे गए, लेकिन अगर आप वाज़ेह तौर पर देखें तो जितने भी आज तक ड्रोन हुए हैं, या मैं इस बात को इस तरह से करती हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द मारे गए हैं जो वांटेड थे और मोस्ट वांटेड थे, वो ड्रोन से ही मारे गए हैं। तो इस हवाले से अगर अब बात यह है कि आप ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो मामला खराब होंगे ना, वो तो फिर डैमेज को हम इस तरह नहीं कर सकते। आपकी बात में भी वजन है। तारिक साहब, आपके पास लेके आऊंगी, ये दो राय क्यों पाई जाती है? लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP या जितनी भी ये सेंटर वाली जमातें हैं, ये लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जी हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम उसके ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें थोड़ा तजाद नज़र आता है। मिसाल के तौर पे जी लाल मस्जिद को दोबारा जो ज़मीन दी गई वो रहमान मलिक के ज़माने में दी गई, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, वो कराची में होने वाली उस वक्त की जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी उसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड रहमान मलिक साहब का ये दावा था कि जी ये तो जो घरेलू मसाइल हैं उसकी वजह से ये किलिंग्स होती हैं, गर्लफ्रेंड्स और बीवियाँ जो हैं वो लोगों को मरवा रही हैं। आई मीन इस तरह के बयानात भी उन्होंने दिए थे। वैसे तो रहमान मलिक साहब को पता नहीं आपने किस ले लिया, मैं तो नहीं लिया कभी। इंटीरियर मिनिस्टर उनके बयानात जो है होते हैं अजीबो गरीब किस्म के, कि उनकी अपनी पार्टी के लोग, आपको पता है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था कि अगर रहमान मलिक साहब कहें कि मैं केला खा रहा हूँ और वो कहते हैं मैं सेब खा रहा हूँ, तो उनकी बात नहीं। लेकिन वैसे ये है कि ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ये ऐसी जमातें हैं, MQM के बारे में बहुत कुछ है और बहुत कुछ दुरुस्त भी है, लेकिन ये जमातें ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ न सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि प्रैक्टिकली उसको काउंटर भी किया है। यही वजह देखें आपके 2013 के इंतखाबात में भी ANP निशाना थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निशाना थी, और ये दोनों जमातें जो हैं इन्होंने जो स्टांस था उनका उस पर वो कायम रही हैं, उस पर उन्होंने पीछे नहीं हटे और उस पर कुर्बानी भी दी है। मतलब बेनज़ीर भुट्टो का स्टांस था जो तालिबानाइजेशन के बारे में, वो उस वक्त से बहुत पहले था जब अभी हमारे लिए ये कोई इतना ख़तरा हम नहीं समझते थे। हम समझते थे कि वो हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं और अफगानिस्तान को अपनी एक्सटेंशन समझते थे। हम लोग समझते थे कि हमारी वो डेप्थ है, हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ है। उस वक्त आवाज़ उठाई थी और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने उन चीज़ों को फेस किया, उनका सामना किया जिनकी निशानदेही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो करती रही हैं। तो पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़, एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कीमत अदा करनी पड़ती है। इंटरनेशनल फोर्सेस भी मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द, अफगानिस्तान है, इंडिया है, ये एक बड़ा कम्प्लेक्स एरिया जहाँ हम रहते हैं। वेरी क्विकली तारिक साहब, इसमें PMLN का आप क्या किरदार देखते हैं? यानी इतने बड़े बड़े वाक़यात, APS का वाक़या, इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात इनके दौरे हुकूमत में भी हुआ, कितना सीरियस आप पाते हैं या इनकी इक़दामात को आप कितना इफेक्टिव और प्रैक्टिकल समझते हैं PMLN ने जो कार्रवाई की है एक्सट्रीमिज़म को मुल्क से ख़त्म करने के लिए? आपको याद 2014 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, एक नहीं दो हुई थी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब पेशावर में 2-3 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, जिसमें FC के लोगों को अगवा किया गया और दहशतगर्दों ने फुटबॉल बनाए सरों के हमारे पर्सनल्स को। उसके बाद से जब एक कौमी बयानिया तैयार हुआ, क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले मुज़ाकरात भी हुए थे तालिबान के साथ, इस्लामाबाद में एक कमेटी बनी थी और उसने 2-3 सीरीज़ भी की थी। उसी सीरीज़ के दौरान जो था फिर वो वाक़यात भी हुए, जिसके बाद कौमी एक बयानिया बना कि नहीं, एनफ इज़ एनफ, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी। उसके बाद आज इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, अब जहाँ चले जाएं, मैं कराची में हूँ 2 दिन से, मैंने किसी टैक्सी ड्राइवर से भी पूछा है तो उसने कहा है कि हम इस बात का क्रेडिट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को देते हैं कि कराची में अमन-ओ-अमान कायम हुआ है। हम इस बात का क्रेडिट इस्लामाबाद में, पाकिस्तान खैर शहर में, पेशावर में, KP में देते हैं इस बात का कि एक नेशनल रिजॉल्व था, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने सपोर्ट किया और पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक फैसला किया और फैसला करके वो कार्रवाई की। आज सारी दुनिया कहती है कि 80% रिफत भाई, मैं आपके पास ही आना चाह रही थी। मुझे ये बताएं कि
بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. یہ کہا جاتا تھا جب شہباز شریف نے اپنی اس دفعہ کی جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز کراچی سے کیا. جب لوگ یہاں کے مانتے ہیں, جب پبلک اوپینین آپ کے ساتھ ہے, آپ نے یہاں پہ امن و امان قائم کیا, تو 5 سال یہاں پہ آنے کی, عوامی رابطے قائم کرنے کی کیا قباحت تھی؟ دیکھیں اس بات کا جواب تو میں بعد میں دوں گا. طارق صاحب نے ایک بات کہی کہ مسلم لیگ نون نے کراچی میں امن قائم کیا, تو میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ اگر کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے مرہون منت آپ کو پاکستان رینجر کا ہونا چاہیے. بالکل کلیئر سادہ سی بات ہے, میں کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہا, جو چیز نظر آ رہی ہے. اور پھر اس میں آپ اسٹیٹ کی پالیسی, اگر اسٹیٹ چاہتی تو یہ آج سے 20 سال پہلے 10 سال پہلے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. سیاسی مصلحتوں کی بنا پر آپ نے پنپنے دیا, بار بار پنپنے دیا, اور پھر بالآخر جب وہ اور کھاد بھی اس میں ڈلتی رہی, جب وہ تناور درخت بن گئے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا, پھر آپ کو مدد لینا پڑی. اسی فورس نے, انہی لوگوں نے یہ کام جو ہے چند ہفتوں میں کیا. طریقہ کار 1992 کے آپریشن سے ذرا مختلف تھا, جس کی وجہ سے الزامات کم سے کم آئے, لوگوں کو تکلیف کم سے کم ہوئی, اور اس کے بعد اب لوگ یہ بات کہنے لگے ہیں کہ کراچی. دیکھیں تھوڑی سی قطع کلامی آپ کی کروں گی, بٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ یور پرسپیکٹو بیٹر. دیکھیے جب آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں مرہون منت رینجرز کا ہونا چاہیے, وہ بات آپ کی صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں آپریشن ایگزیکیوٹ تو انہوں نے ہی کرنا تھا, لیکن پھر وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ول تھی وہ تو پی ایم ایل کی حکومت نہیں دکھائی نا. وہ آپ جانتے ہیں کتنی ول استعمال کر سکتے تھے, اگر ول ہوتی ان میں تو بہت پہلے کر لیتے. پھر اس طرح کے معاملات کو کون ڈیل کرتا ہے, یہ مجھ سے بہتر آپ جانتی ہیں کہ کہاں سے معاملات ڈیل ہوتے ہیں, کسی آپریشن کی منظوری کس طرح سے ہوتی ہے, کیا کرنا چاہیے. سیاسی مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے تمام لوگ رکے ہوئے تھے, اور میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام ہی فورسز اس میں شامل تھے, سب کے اپنے اپنے مفادات تھے, جس کی وجہ سے کراچی کو اس حال پر, اس نہج پر لایا گیا. ہزاروں افراد ہلاک ہوئے. 2018 میں اگر ہم الیکشنز کی طرف نظر ڈالتے ہیں, اور خاص طور پہ جو کی مین سٹریم پولیٹیکلز کراچی میں ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ انہی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے بہت سو نے بہت نقصان برداشت کیا ہے. اے این پی جو اپنا سیکنڈ سب سے بڑا مینڈیٹ کے پی کے بعد کراچی میں سمجھتی تھی, آلموسٹ تقریباً وائپ آؤٹ ہو چکی ہے. ایم کیو ایم کی اس وقت مشکلات کا شکار ہے. خیر ان کے جتنے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, ان کا تو ماننا ہے کہ نہیں جی, آپ دیکھیں گے کہ جو اوریجنل ایم کیو ایم ووٹر ہے وہ نکلے گا, ووٹ بھی کرے گا. بہرحال اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن ایک جو نیچرل الائنس نظر آتی تھی کہ ایم کیو ایم سے لوگ اگر نکلتے تھے تو یا تو انڈیپینڈنٹ ہو جاتے تھے, اپنی پارٹی مصطفیٰ کمال کی طرح بناتے تھے, یا پھر ان کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہوتا تھا. ایک بڑی خبر 2-3 دن پہلے ہی ہم نے یہ دیکھی کہ مشہدی صاحب نے ایم کیو ایم کو چھوڑ کے پی ایم ایل این کو جوائن کیا. اس میں کیا مسئلہ تھا, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اس بریک میں ہمیں ذرا موقع مل گیا کہ ہم ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ جو آپ کی فیڈ بیک آ رہی ہے اس لائیو ٹرانسمیشن کے حوالے سے, اس پہ بھی ذرا نظر ڈال سکے. جو اسپیس ہم بات کر رہے تھے کہ جی کراچی میں ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہوا ہے, اس پہ کئی لوگوں نے بات کی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پی ٹی آئی اسپیس کو, اس امیجنیشن کو کیپچر کر پائے گا. ایم کیو ایم کے لیے بھی کچھ لوگوں نے کہا, اور پھر آخر میں جس طرح کے ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اچھے چانسز ہیں. ایک ٹویٹ بالخصوص مجھے بڑی پسند آئی, اس نے کہا کہ آپ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے زیادہ بات نہیں ہوتی. اگر وہاں سے بات شروع کی جائے, انوار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. انوار صاحب, کیا آپ پرفارمنس دیکھتے ہیں, پریڈکٹ کرتے ہیں اس وقت کیا گرم جوشی ہے ایم ایم اے کے جو سپورٹرز ہیں لاہور اور پنجاب میں؟ ایم ایم اے کے ماضی میں جب بھی یہ اتحاد بنتا ہے, جیسے خاص طور پہ اس میں جماعت اسلامی یا مولانا فضل الرحمان گروپ ہوتا ہے, تو پنجاب میں ویسے تو ان کے پاس ایسے ہے نہیں ہے جہاں یہ باقاعدہ کافی تعداد میں نشستیں جیت سکیں. یا تو وہ اسلامی جمہوری اتحاد آئی جی آئی بنتی ہے تو اس میں ان کو حصہ مل جاتا ہے. جب نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی تو اس وقت لیاقت بلوچ, حافظ سلمان بٹ اور اس طرح کے امیدوار جیت جایا کرتے تھے, بلکہ ان کی لاٹری نکلا کرتی تھی. ادروائز جتنے پاپولر حلقے ان میں ایوریج ان کا ووٹ جو ہے وہ 2500 سے لے کے 3500 نکلتا رہا ہے, جب یہ انفرادی طور پہ یا الگ جو ہے الیکشن لڑتے ہیں, چاہے وہ حافظ سلمان بٹ ہو یا جو پنجاب میں ہیں. تو اس بار بھی انہوں نے اتحاد بنایا ہے, لیکن چونکہ انہوں نے الگ اتحاد بنایا ہے تو یہ
MMA کو KPK میں تو نتائج ملتے رہے کیونکہ جماعت اسلامی اور JUI یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جن کا KPK میں ووٹ بینک ہے، تو جب یہ متحد ہوتے ہیں تو یہ نشستیں نکال لیتے ہیں۔ الیکشن محدود پیمانے پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کا ایجنڈا منشور بڑا خوبصورت ہے، لوگوں کو جو ہے وہ کتاب کے نشان کی طرف بتاتے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم ہوگا، اسلامی انصاف ہوگا، لیکن اس طرح جو ہے ان کے پاس ابھی تک وننگ پوزیشن میں کوئی ایسی نشست نہیں ہے، خاص طور پہ لاہور میں یا بڑے شہروں میں، کہ وہ وہاں سے جیت سکتے ہیں۔ ایک یا دو انفرادی نشستیں پنجاب میں ہو سکتی ہیں جو کہ لاہور سے باہر ہیں۔ بفور آئی موو ٹو پشاور اور اس کو کراچی لے کے آؤں، ملی مسلم لیگ کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گی۔ لوگوں کے لیے کافی حیران کن تھا پچھلا جو ضمنی انتخاب لاہور میں 15,000 ووٹ کا پڑ جانا، یہ آپ کے خیال میں بڑی سرپرائزنگ بات ہے بھی یا نہیں؟ اور اس وقت آپ ان کی جنرل الیکشن میں کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ جنرل الیکشن میں یہ تھا نا کہ دو جماعتیں پیرالل آئی تھیں سامنے پچھلے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں، ایک تحریک لبیک اور ایک جو ہے وہ ملی مسلم لیگ جو کہ جماعت الدعویٰ کی ذیلی تنظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس دفعہ انہوں نے ملی مسلم لیگ کو بھی سپورٹنگ رکھ کے اور جو رجسٹرڈ کروایا ہے وہ ہے اللہ اکبر تحریک کے نام سے، لیکن اس میں آپ کو میں حیران کن بات ایک بتاؤں کہ پنجاب میں جو تحریک لبیک ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ انہوں نے امیدوار کھڑے کیے ہیں پنجاب میں، اور مجموعی طور پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ قومی جماعتوں سے زیادہ ان کے امیدوار ہیں۔ مجموعی طور پہ 268 کے قریب امیدوار پنجاب میں لڑ رہے ہیں، جبکہ تحریک لبیک جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ امیدوار ان کے ہیں۔ تو یہ کیا کریں گے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے یقیناً کہیں کہیں 10-10, 15-15 ہزار, 20-20 ہزار بھی ووٹ موجود ہے، تو یہ کسی نہ کسی جو امیدوار ہوں گے دو بڑی جماعتوں کے، ان کے لیے یہ اپسیٹ کا باعث بنیں گے کہ ایک پاپولر امیدوار ہے اگر نون لیگ کا تو اس کا ووٹ دوسری پارٹی کو جا سکتے، چند نشستوں پر اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن بہت ہی محدود نشستیں ہیں جن میں الیکٹیبل لوگ انہوں نے کچھ جو ہے ان کو ٹکٹ دیے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، 2018 کے لیے جو سب سے بڑا ٹرم کوائن ہوا ہے جس پہ سب سے زیادہ بات کی گئی ہے، میرے خیال میں اس پہ بھی کچھ ریسرچ کرنی چاہیے۔ ہر ٹی وی پروگرام، ہر میرے خیال میں براڈ کاسٹنگ یونٹ نے الیکٹیبلز کو بڑا ابھارا ہے اور اس کے اصلی مفہوم تک ہم پہنچ نہیں پا رہے۔ لیکن فرزانہ آپ کے پاس آنا چاہوں گی، MMA کی پوزیشن ان KP کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں MMA جو ہے، اگر ہم جماعت اسلامی اور JUI کو 2013 تناظر میں علیحدہ دیکھیں تو 10, 16 تو وہ 8 اور 16 تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ، اور اگر ان کے علیحدہ سے ہم ووٹ بھی دیکھیں 2013 کے تو ان کو اگر ہم کمبائن کریں تو وہ کافی زیادہ بنتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب یہ اکٹھے ہوں تو ویسا ہی رزلٹ دے سکے۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف اور MMA اس کو ہم آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ابھی فی الحال یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار بھی ہو رہا ہے کہ جانے والی حکومت بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہے، لوگ خان صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو ووٹر ہے وہ مذہبی ذہن بھی رکھتا ہے، تو اس حوالے سے بالکل اسی بات کو اگر آگے لے کے چلوں، اگر ہم مین سٹریم پولیٹیکل جماعتوں کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو آپ کو کچھ فلیور، کچھ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز بھی نظر آتی ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹر لیفٹ پوزیشن کو برقرار رکھا ہے۔ اگر یہ جو بیسک ان کے ڈفرینسز ہیں، اگر کرپشن کی بات کریں اور میرے خیال میں ایک آؤٹ لک ٹورڈز تھنگز ہے، اگر دیکھا جائے کمپیئر کیا جائے PTI اور PMLN کا، تو بہت زیادہ یعنی میرے خیال میں ان میں فرق نظر نہیں آتا، کوئی بہت الگ باتیں ایک دوسرے سے نہیں کرتے ان ٹرمز آف پالیٹکس، in terms of foreign affairs, in terms of economics۔ تو یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا صرف پاکستان کی پالیٹکس اس وقت شخصیات کے حوالے سے چل رہی ہے، یعنی کیا آپ کو شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب پسند ہے تو آپ جی PMLN کو ووٹ دے دیجئے، اگر آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو PTI کو ووٹ دے دیجئے، لیکن جو بیسک پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ کمنگ بیک ٹو MMA، رفعت صاحب کیا سوچتے ہیں آپ کے کراچی میں ہم نے دیکھا کہ نعیم صاحب نے ایک تحریک چلائی، گراس روٹ مسائل، خاص طور پہ کہ الیکٹرک کا معاملہ، الیکٹریسٹی کا معاملہ، اس کو بڑا ایک اسٹرانگلی وہ لے کے چلتے رہے ہیں، یہ ٹرانسلیٹ کرے گا ٹورڈز ووٹ فار ہم اینڈ ٹورڈز MMA؟
آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن اس میں پہلے وضاحت کروں گا. میں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں وہ الفاظ چکر لگا رہے تھے جو آپ بار بار دہرا رہی تھی، الیکٹریبل. میں نے سوچ رہا تھا یہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی مخلوق ہے. تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ جو وفاداریاں جلدی جلدی تبدیل کرتے ہوں وہی اب الیکٹریبل کہلاتے ہیں. پہلے زمانے میں کچھ اور کہتے تھے اسے، اور وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، غیر پارلیمانی لفظ ہو جائے گا، کسی کو برا لگے گا. اب آ جاتے ہیں ہم ایم ایم اے کی طرف. تو اس میں یہ بات آپ نے درست کہی کہ ایم ایم اے کا کراچی میں، یا آپ کہیں کہ جماعت اسلامی کا میں کہوں گا، کیونکہ ایم ایم اے تو بعد میں انتخابی اتحاد کی صورت میں بنی ہے. اس میں حافظ نعیم الرحمان کا خاص طور سے میں ذکر کروں گا. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے مسائل کے لیے، کراچی کے جو بھی چیزیں ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے بہت فعال کردار ادا کیا ہے. کہ الیکٹرک کا ایک مسئلہ تھا جو عوامی مسئلہ تھا جس سے لوگ پریشان تھے. یقیناً سیاسی جماعتوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ حقیقی عوامی مسائل کو اجاگر کریں. The original mayor of کراچی، جن کو آپ کہتے تھے بابا کراچی بھی کہا گیا، نعمت اللہ خان صاحب، ان کا جو وفاداری تھی، ان کی جو پرفارمنس تھی، وہ کبھی بھی جماعت اسلامی اور خاص طور پہ یہ تمام کا تمام کیڈر اس کو اس طرح اجاگر نہیں کر پایا، اس کا بینیفٹ نہیں لے پایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اب وہ حالات اور تھے، یہ حالات اور ہیں. یقیناً اسے فالو کرنا چاہیے تھا. اب ایک ینگ کمال ایک امیجنیشن میں لوگوں کے بس گیا نا کہ جی بہت سارے فلائی اوورز بنائے، کراچی میں ترقیاتی کام ہوئے. نعمت اللہ خان صاحب نے بڑے اچھے کام کیے، لیکن اس طرح دیکھیں نا بہت ایسے منصوبے بھی ہیں جو کہ نعمت اللہ خان نے شروع کیے تھے، انہیں پایا تکمیل تک مصطفیٰ کمال نے پہنچایا. بیسیکلی یہ شہر سب کا ہے. اس میں آپ نے جو بات کہی ہے نا، یہ پاکستان میں اکثر ہوتا ہے، شروعات کوئی اور کرتا ہے، تختی کسی اور کے نام کی لگتی ہے، فیتا کوئی اور تختیاں تو بہت. میں یہ کہوں گا کہ اگر عوام حقیقی عوامی مسائل پر کوئی جماعت کوئی پارٹی آگے آتی ہے، لوگ یاد رکھتے ہیں، ووٹر بھی یاد رکھتا ہے، اور لوگوں کو یہ بات یاد ہے کہ ان کے مسئلے پہ، پانی کے مسئلے پہ، بجلی کے مسئلے پہ، شناختی کارڈ کے مسئلے پہ کس جماعت نے آواز اٹھائی، یہ سب کو یاد ہے. لیکن یہ ریئل ایشوز ہے، اس پہ انفارچونیٹلی سیاست ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایم ایم اے کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ یہ ایڈوانٹیج ہے. کمنگ بیک ٹو طارق صاحب بیفور وی وائنڈ اپ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم ایم اے وفاقی طور پہ اس دفعہ کوئی مارکہ کر پائے گی، زیادہ سیٹیں لے پائے گی؟ نہیں، میرا بھی خیال کہ ایسا ممکن ہے، اس لیے کہ ایم اے نے آخری دفعہ جب ووٹ لیا تھا وہ 2002 میں لیا تھا. کے پی میں اس لیے ووٹ لیا تھا انہوں نے کہ اس وقت افغانستان میں انٹروین کیا تھا، امریکہ نے بمباری ہو رہی تھی، پختون جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے. اس کا ایک ریئیکشن آیا اور ایم ایم اے نے کے پی میں حکومت بھی بنائی اور انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی سیٹیں لیں. انہوں نے لاہور میں سیٹیں لیں اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے، اور لیاقت بلوچ صاحب، سلمان صاحب، فرید پراچا صاحب لوگ کھڑے ہوئے اور مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے ایم این اے بن گئے. بہت بہت شکریہ طارق صاحب، رفعت صاحب، انوار صاحب. انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت کم ہے، بات نہیں کنٹینیو کر پاتے، لیکن یہ بہت ضروری بات کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایم ایم اے کو یا مذہبی جماعتوں کو ہم بیلٹ باکسز پہ اتنا کامیاب نہیں پاتے، کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ریڈیکلائزیشن اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے؟ اگر آپ ان کو دیوار سے نہ لگائیں، اگر آپ ان کو بھی پارلیمان میں آنے کا موقع دیں، اسٹیک ہولڈر بنائیں، تو شاید ہمارے جو دوسرے مسائل ہیں ان کا حل نکل سکے. کیونکہ جب آپ ووٹ کی طاقت نہیں دیتے لوگوں کو، تبھی وہ بندوق اٹھاتے ہیں، تبھی وہ خودکش حملہ آور بھی بنتے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے بحیثیت ایک سوسائٹی بھی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور آنے والی حکومت کے سامنے یہی چیلنجز ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی صدرہ کو اجازت دیجیے، میرے تمام مہمانوں کو بھی. یہ ہماری جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے وہ جاری رہے گی، آپ کا ہمارا ساتھ all the way till the election day. اپنا خیال رکھیے.